19واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. تو جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا اور اب بھی وہی بات آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے، کہیں آپ کو طرح طرح کے القاب سے نوازنا، پپتیاں کسنا، تانے دینا، تو اس قسم کی ان کی باتیں تھیں. تو یہاں پر بھی ان کا شبہ ہے کہ وہ آپ کی صداقت میں ہی شک کر رہے ہیں کہ واقعی آپ سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں. تو یہی فرمایا گیا کہ اب جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے گئے؟ یہ فرشتے آتے وہ بتاتے ہمیں، وہ ان کی گواہی دیتے. تو یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے ہیں؟ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے، بڑی سرکشی پر تل گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فرمایا کہ یہ صرف تکبر ہے، ان کا تکبر، غرور، کہ ہمارے لیے فرشتے آنے چاہیے تھے، وہ ہمیں بتاتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو تب ہم مانیں گے. یا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دیکھیں ہم. تو اسی لیے فرمایا کہ جس دن وہ لوگ فرشتے کو دیکھ لیں گے اس دن مجرموں کو خوشی نہیں ہوگی اور کہیں گے کہ ہم سے دور رہیں. یعنی فرشتے آ گئے تو مسئلہ ختم ہو گیا. پھر تو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر ہم فرشتے اتار دیں تو وہ تو پھر نہیں چھوڑیں گے، وہ تو وہی گچی پکڑ کے وہی چھٹی کر دیں گے، بس چھٹی جاؤ اب تم مرو. تو لہذا فرشتے جب آئے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں، وہاں پر کیا ہوا؟ یہی ہے کہ وہ بھاگے آئے ساری قوم کے لوگ. تو انہوں نے حضرت لوط پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اب ایک ہی لگائیں گے سب کچھ صاف ہو جائے گا یہاں پر. تو وہ تو فرشتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر فرشتے اتارنے ہوتے تو مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا، پھر کیا ضرورت تھی ہم ایک نبی کو، رسول کو بھیجتے؟ اگر یہ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ باقاعدہ ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، واضح کیا جائے. ایک انسان ہے، انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے، ایک فرشتہ وہ کیسے سمجھ سکتا ہے ایک نفسیات کو؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ انسان کو بھیجا جائے. تو انسان آیا. ان سارے انبیاء کرام جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسی پچھلی رکوع میں، پچھلی آیت میں یہی فرمایا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، تو انسان تھے، فرشتے نہیں تھے کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے، نہیں. تو لہذا فرشتوں کی تم بات کر رہے ہو، اگر فرشتے آ جاتے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. اور پھر ان لوگوں نے فرمایا کہ انہوں نے دنیا میں جو عمل، جس دن وہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن مجرموں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی اور کہیں گے کہ ہم سے دور رہیں، اب ہم ان کے پاس بھی نہیں جا سکتے. انہوں نے دنیا میں جو عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. تو یہاں پہ ان کافروں کی کہ ان کے جو اعمال ہیں، اب ایک اعمال تو وہ ہیں جو کہ دنیاوی اعمال ہیں، دنیا کے لیے کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو فائدہ پہنچے گا، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، کرتے رہیں، آج ساری دنیا میں کر رہے ہیں. تو یہ ان کی ایفرٹس ہیں، ان کی جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے مطابق کر رہے ہیں. دوسری وہ چیزیں ہیں جو کہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں، ویلفیئر کا کام ہے. اب یہ کہ جی اتنے ویلفیئر کام کیے اس نے، یہ کام کیے، وہ کام کیے، وہ کسی جہنم میں چلا جائے گا. تو کل ہی ایک صاحب اس طرح فون کر رہے تھے، یہی شبہ بیان کر رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ ہیں. ہندوؤں کی تو آج بھی آپ چلے جائیں لاہور میں، دوسرے شہروں میں، وہاں ان کے نام کے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، اب تک ہندوؤں کے نام کے ہاسپٹل موجود ہیں. تو یہ کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ جنت کے لیے وہاں جو اللہ تعالیٰ کی شرط ہے کہ ایمان ہونا چاہیے. تو اب کوئی شخص نے کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں، اس نے تعلیم میں کیے ہوں، صحت کے لیے کیے ہوں، اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کیے ہوں، تو وہ اس وقت تک اس کو جنت کا حقدار نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا. ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے.
اسی لیے یہاں پہ فرما دیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے، ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، لیکن وہ یہیں پر کام آئے گا، اس کو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں ان کے لیے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ان کو جنت میں جگہ دے دی جائے، یا جیسے وہ صاحب تجویز کر رہے تھے کہ ان کو کچھ دنوں میں جنت میں رکھ کے پھر بعد میں جہنم میں رکھ کے پھر جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو میں نے کہا یہ میری اور آپ کی جذبات کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اگر یہاں پہ ایک کافر کو اس لیے کہ اس نے ہاسپٹل بنائے ہیں، اس نے بہت ہی ویلفیئر کا کام کیا ہے، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے، اور ایک مسلمان ہے اس نے کوئی ویلفیئر کا کام نہیں کیا، صرف ایمان اور عمل صالح ہے، اور وہ بھی جنت میں چلا جائے، تو اللہ کا انصاف کہاں گیا؟ اللہ کا انصاف کیا ہوگا پھر؟ انصاف ہی نہیں ہے پھر تو۔ جب یہ جو کافر ہے وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، یہ مومن ہے وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، تو پھر فرق کیا ہوا پھر؟ تو یہی ہے کہ اصل چیز پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اتمام حجت کے تو نہیں بھیج دیا اسے جہنم میں، اس کے لیے انتظامات کیے، یہ کتاب نازل کی، یہ انبیاء کرام کو بھیجا، علماء کرام کی ذمہ داری لگائی تاکہ لوگوں کو بتائیں دین کیا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی اسی کفر کی حالت میں مر گیا تو اس کا اپنا عمل ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ تو کافر ہی مرے، نہیں، بلکہ اللہ نے تو اس کے لیے انتظامات کیے اس کی ہدایت کے لیے۔ تو لہذا پھر اگر وہ مرتا ہے کفر کی حالت میں تو پھر یہ اس کا معاملہ ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ یہ ہمارا اس میں کوئی ہماری رائے نہیں لی جا سکتی، نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو ہم ایسی کوئی بات کہیں۔ اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ، ان کے آرام کرنے کی جگہ بہت اچھی ہوگی، اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل نمودار ہوگا اور گروہ در گروہ فرشتے اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی، اور کافروں کے لیے وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ تو قیامت کا منظر بھی بتا دیا گیا ہے کہ جس دن یہ حالات ہوں گے تو اس وقت تم کیا کرو گے، کیا معاملہ ہوگا۔ اور جس دن ظالم آدمی مارے افسوس کے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کھائے گا، کہے گا اے کاش میں رسول کی راہ پر چلا ہوتا۔ تو یہ ہے کہ اس دن سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہے، یہی کہے گا کہ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور یہی کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں نے رسول کے ساتھ گیا ہوتا، ان کے ساتھ میں چلا ہوتا، میں نے تو فلاں کو اپنا دوست بنا لیا، فلاں کی دوستی میں لگ گیا، اس نے مجھے برگلا دیا، بہکا دیا، کہیں سے کہیں لے گیا۔ تو اب وہاں جا کے پتہ چلے گا، پھر وہاں جہنم جب سامنے آئے گی اور قیامت کا منظر ہوگا تو پتہ چلے گا یہ کیا ہوا کہ میں تو غلط راستے سے آ گیا۔ تو اب کوئی وہاں پہ واپسی کا راستہ تو ہے ہی نہیں، تو اسی لیے وہ کہے گا، افسوس کرے گا کہ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اسی لیے اس دنیا میں دوستی جو دیکھ بھال کے ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ہر ایک کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں لے جا رہا ہے، جہنم کی طرف لے جا رہا ہے یا جنت کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے یا بری بات کہہ رہا ہے۔ تو یہ دوستی جو ہے انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جس نے میرے پاس قرآن آ جانے کے بعد اسے قبول کرنے سے مجھے بہکا دیا، اور شیطان کا کام انسان کو رسوا کرنا ہی ہے۔ انسان تو یہی کرتا ہے کہ وہ پہلے اس کو دکھاتا ہے، بہت ہی سبز باغ دکھاتا ہے، آج جب انسان اس کے پیچھے چڑھتا ہے پھنس جاتا ہے، کہتا ہے جاؤ میں جا رہا ہوں، میرا کام نہیں، اب یہ تمہارا کام ہے، جو مرضی مصیبت میں ڈال کے پھنسا کے خود بھاگ گیا۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ رسول اللہ کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ قرآن کے معاملے میں کہ قرآن کو چھوڑنا تو وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن نہ سنتا ہے، نہ اس پر ایمان لاتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، نہ اس کو اپنا حاکم مانتا ہے، اپنے فیصلوں میں نہ غور و فکر ہے، نہ اس کے ذریعے سے کوئی روحانی علاج ہے، یہ سب چیزیں چھوڑ دی، تو یہی تو حجر ہے، یہی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، قرآن پہ عمل نہیں کیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، صرف تبرک کے لیے، چومنے چاٹنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ تو یہ ہمارا شکوہ پھر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ تو بتائیے پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہی کتنا سخت ہمارا معاملہ ہوگا
کہ اگر ہم نے یہی قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کی سزا بھی سخت ہے. اور اسی طرح ہم نے ماضی میں ہر نبی کا مجرموں میں سے ایک دشمن بنا دیا تھا، اور آپ کا رب بحیثیت ہادی اور مددگار کافی ہے. تو جتنے بھی نبی آئے ہیں کوئی نہ کوئی ان کا دشمن تھا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل تھا. ابو جہل، ابو لہب اور جتنے بھی اس قسم کے پورا ان کا جو گینگ تھا وہ تھے دشمن آپ کے، اور آپ کے لیے وہی یہ سازشیں کرتے رہتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن قارون تھا، حالانکہ قارون ان کا حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا. اور اسی طرح یہاں دیکھیے کہ ابو لہب جو رسول اللہ کا چچا تھا لیکن آپ کا دشمن تھا. تو یہ ہے کہ دشمن بھی، اور وہ بھی قریبی لوگوں میں سے. اور اہل کفر کہتے ہیں کہ یہ اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح بتدریج اس لیے اتارا گیا تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو تقویت پہنچائیں، اور اسے ہم نے آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنایا ہے. تو یہ ان کا اعتراض کہ ایک دفعہ ہی آ جاتا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے، انتظار کر رہے ہیں کب آئے گا کب آئے گا. یہ کیا، اکٹھا ہی آ جاتا قرآن، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی جواب دیا کہ اس کی ایک حکمت ہے، مقصد ہے، کہ اس لیے کہ آپ کے دل کو تقویت حاصل ہو، دل آپ کا مضبوط ہو کہ اللہ سے میرا رشتہ باقی ہے، رشتہ تعلق ختم نہیں ہوا ہے. اسی لیے پھر آپ کو تقویت رہتی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. کچھ بھی ہو جائے، دنیا کے حالات کتنے ہی بگڑ جائیں، لیکن اللہ سے میرا رشتہ مضبوط ہے. تو یہی آپ کو دل کو سکون پہنچاتا تھا، دل کو تقویت حاصل ہوتی تھی. اور دوسری بات جو فرمائی کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو آپ کو ٹھہر ٹھہر کر سنایا ہے، تھوڑا تھوڑا سنایا ہے، یکدم نہیں اٹھا دیا، سارا آپ کو دے دیا. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے تاکہ آپ اس کو یاد بھی کر لیں، سمجھ بھی لیں، عمل بھی کر لیں، بتا بھی دیں اپنے صحابہ کرام کو. تو اسی لیے پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور کفار جب بھی آپ کے سامنے قرآن پر کوئی نیا اعتراض لاتے ہیں تو ہم آپ کو اس کا صحیح جواب بھیج دیتے ہیں اور بات کو خوب اچھی طرح واضح کر دیتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہو جاتی ہے، اور اسی کو ہی پھر وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. وہ لوگ اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، اور وہ لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہیں. اب یہاں سے پھر انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی، ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا. بس ہم نے کہا ہے آپ دونوں اس قوم کے پاس جائیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. پھر ہم نے انہیں یکسر ہلاک کر دیا. تو یہ فرعون اور اس کے لشکر، اور نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ڈبو دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حشر، اور عاد و ثمود اور کنویں والوں کو اور ان وقتوں کے درمیان پائے جانے والی بہت سی دوسری قوموں کو بھی ہلاک کر دیا. اور ہم نے ہر ایک کے سامنے دوسروں کو مثال پیش کیا تاکہ عبرت حاصل کریں، اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک و برباد کر دیا. تو یہ تمام جو واقعات بتائے جا رہے ہیں اسی لیے کہ عبرت حاصل ہو، پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سرکش قومیں تھیں جنہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ نافرمانی کی، اس کا کیا حشر ہوا. اور اہل قریش کا گزر اس بستی سے ہو چکا ہے جس پر پتھروں کی بدترین بارش کر دی گئی تھی. کیا وہ لوگ اسے دیکھتے نہیں بلکہ وہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے ہیں؟ ان کو یقین نہیں ہے اس بات پر، حالانکہ ان کے اوپر کیا اللہ کا عذاب نکلا تھا جو یہ قومیں لوط کی بستیاں تھیں سدوم اور عمورہ، کہ وہاں پر ان کے لیے اللہ کا کتنا سخت عذاب آیا. اور کفار مکہ کا معاملہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کفار مکہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ آدمی جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ حقیر، حقارت ظاہر ہے. کس طرح حقیر جاننے کا مطلب ہی کہ اپنے لیے تکبر ہے کہ ہم ہیں وہ لوگ، یہ ہمیں دینا چاہیے تھا، یہ اس کو دیا ہے، اس یتیم کو دیا ہے. اس طرح کی وہ مذاق اڑانا. قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دیتا اگر ہم ان کے بارے میں ثابت قدم نہ رہے ہوتے. اور جب وہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سب سے زیادہ گمراہ تھا. ابھی تو انہیں پتہ نہیں چلا، جب عذاب آئے گا تب پتہ چلے گا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھ لیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ کا خیال ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں؟
وہ تو چوپایوں کے معنی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ شخص جو اپنے خواہش نفس کے پیچھے بھاگتا ہے تو آپ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور دوسرے یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی بدترین لوگ ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، جانور ان سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف قدرتوں کا ذکر کیا، یعنی توحید کے 5 دلائل بیان کر دیے۔ فرمایا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو نہیں کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، سایہ، اور اگر وہ چاہتا ہے تو اسے ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو سائے کی پہچان بنا دی ہے، پھر ہم نے اسے اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں۔ تو یہی سایہ جو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک پایا جاتا ہے، اور اس طرح پھر وہ یہ سایہ جو ہے لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہے، کتنے سکون ملتا ہے۔ گرمی میں اگر کوئی شخص کھڑا ہے یا چل رہا ہے تو چاہے گا کہ کسی سائے میں کھڑا ہو، دھوپ میں گرمی میں نہیں کھڑا ہونا، حالانکہ گرم ہوا آ رہی ہے، گرمی ہے، تپش ہے، لیکن سایہ پسند کرے گا، سائے کے نیچے ہی کھڑا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ کس طرح یہ جب آفتاب مغرب کی طرف غروب ہونے لگتا ہے اس کا سایہ بڑھنے لگتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہو جاتا ہے، سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہے، اور اسی نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو راحت کا سبب بنایا ہے، اور دن کو جی اٹھنے اور چلنے پھرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ رات اور دن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے کہ رات کو وہ آرام کرے اور دن میں کام کرے، تو وہی اس کے لیے پھر چیز فائدہ مند بن جاتی ہے۔ اور وہی ہوا کو باران رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک کرنے والا پانی بھیجتے ہیں، تو یہ بارش کا پانی میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوتا ہے، سب پیتے، انسان بھی، حیوانات بھی، زمین میں جاتا ہے، زمین سے ہم نکال کے پیتے ہیں اسی پانی کو، کہ یہ پاکیزہ پانی ہے، صاف شفاف پانی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر پانی نہ ملے تو بتائیے ہماری زندگی دوبر ہو جائے۔ اس کے لیے فرمائے کہ پھر تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ بستی کو زندہ کر دیں، اور اسے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلائیں، اور ہم نے اپنی آیات کو ان کے لیے مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن اکثر لوگ ناشکری ہی کی راہ اختیار کرتے ہیں، ناشکرے ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں لیکن شکر نہیں ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے لیے الگ الگ ڈرانے والا بھیج دیتے، ہر بستی پر آتا۔ بس آپ کافروں کی بات مت مانیے اور قرآن کے ذریعے ان سے خوب جہاد کرتے رہیے، قرآن سنائیے ان کو، قرآن بتائیے۔ اسی لیے صحابہ کرام بھی جہاں پہ بھی جو بات ہوتی تھی قرآن سے لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، یعنی دعوت دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اور دلائل دیے اپنی قدرت کے، اور اسی نے 2 دریاؤں کو ملا دیا، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے اور یہ کھارا تلخ ہے۔ اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک کرشمہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 دریا آ کر ملتے ہیں ایک جگہ پر، لیکن دونوں آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے، دونوں کے رنگ الگ الگ ہیں، دونوں کا درجہ حرارت الگ ہے، دونوں کے اندر مٹھاس یا تلخی وہ الگ ہے، وہ اسی طرح باقی رہتی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اس طرح پانی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی خصوصیات برقرار رکھتا ہے، خصوصیات ختم نہیں ہوتی اس کی۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے دکھا دی اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا، اور آپ کا رب ہر بات پر قادر ہے کہ کس طرح ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بچے ہوتے ہیں، اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ انتظام ہے۔ اور حال یہ ہے کہ کفار اللہ کے سوا ان معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کافر ہر دم اپنے رب کی مخالفت پر آمادہ رہتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تبلیغ رسالت کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا ہوں، میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے۔
تو جس کو چاہیے وہ میرے راستے سے چلے اور اللہ تک پہنچ جائے. اور آپ ہمیشہ زندہ رہنے والوں پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، یعنی اللہ کی ذات جس کے لیے موت نہیں ہے، اور اس کی پاکیزگی اور حمد و ثنا بیان کرتے رہیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے. جس نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی تمام اشیاء کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. بس آپ ان کی تفصیلات اس اللہ سے پوچھئے جو ہر بات کی خبر رکھتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے. تو اللہ کی جو صفات بھی بیان کر دی. اور اس کے بعد جو فرمایا جب کافروں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا سجدے کا تم حکم دیتے ہو؟ اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں. تو یہ یہاں پر آیت سجدہ ہے. فرمایا کہ بے شمار خیر و برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں. تو یہ 12 برج 12 منازل کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے وہ اس کی تخلیق ہے. اور اس میں ایک چراغ یعنی آفتاب اور ایک روشن ماہتاب بنایا ہے. اور اسی نے رات اور دن کو ایک کے بعد دیگرے آنے والا بنایا ہے. اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت کہ دن اور رات کا آنا جانا، سورج اور چاند کا بنانا. تو جس میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سے سبق اٹھائے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے سب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ کے نیک بندوں ان کی صفات بیان کی ہیں اور کہا یہ کہ عباد الرحمن رحمان کے نیک بندے اپنی طرف منسوب کیا ہے. تو یہ ہیں اللہ کے نیک بندے، یہ ان کی صفات ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب نادان لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. تو نرمی، عاجزی، سلام، سجدہ اور قیام، اور جو دعا مانگتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے جان کو لگ جانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہیں کہ جہنم سے ہم کو بچا لے. یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور جائے قیام ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہیں، اپنی گزر اوقات دونوں کے درمیان کرتے ہیں. تو نہ ہی فضول خرچی ہے اور نہ ہی کنجوسی ہے، بلکہ اعتدال، دونوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ چلتے ہیں اور اعتدال سے خرچ کرتے ہیں. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، موحد ہے، توحید پر ہیں. اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا اسے ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، کوئی قتل و غارت نہیں ہے، نہ وہ بدکاری کرتے ہیں. اور جو کوئی ایسا کرے گا اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا. تو یہ بڑے بڑے گناہ بتا دیے ہیں. تو فرمایا کہ جو بھی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. قیامت کے دن اس کا عذاب دوہرا کر دیا جائے گا اور اسی میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار بن کر رہے گا. تو جو توبہ نہیں کرتا ہے، مگر وہ شخص توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا، نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ کتنی اللہ کی ہمارے اوپر کتنی نوازشیں ہیں، کتنی اس کی مہربانی ہے کہ اگر وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو یہی کافی ہے. گناہ معاف ہو جائیں تو یہی اللہ کی وہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. لیکن اس نے دیکھیے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ چیز کتنی بڑی بات ہے.
کہ وہ جتنی بھی اس نے گناہ کیے تھے بڑے بڑے گناہ کا ذکر آ رہا ہے ان سے، لیکن توبہ کر لی تو توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اس تائب بندے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دے دیا کہ اس کے تمام گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنا دیا۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہم ان کو نیکیاں بدل دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور جو فرمائے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پوری طرح پر لوٹ آتا ہے۔ یہ ہے اللہ کو بہت پسند کہ میرا بندہ بھٹک گیا تھا لیکن واپس آ گیا، میری طرف آ گیا۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، جب کسی ناپسندیدہ چیز سے ان کو سابقہ پڑتا ہے تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کوئی بیوقوف ہے، کوئی جاہل ہے، نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس سے۔ اور جب انہیں رب کی آیتیں پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہیں تو بہروں اور اندھوں کی سی حرکتیں نہیں کرتے ہیں، یعنی سمجھ بوجھ کے اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اندھا بہرا نہیں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں، ہم قرآن کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اندھے اور بہرے ہو کر گزر جائیں۔ اور جب انہیں ان کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہے تو بہروں اور اندھوں کی سی حرکتیں نہیں کرتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تو یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری اولاد ہو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے ایک اذیت کا باعث بن جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک باپ کی اولاد صحیح نہیں ہے، اولاد بہکی ہوئی ہے، غلط راستے پر ہے، تو کیا اولاد کو خوشی ہوگی یا باپ کو خوشی ہوگی؟ باپ تو ہر وقت 8 آنسو روئے گا کہ یہ کیا کروں جب وہ بچہ بگڑ گیا، غلط صحبت میں پڑ گیا۔ تو لیکن جو نیک بچہ ہے وہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، وہی فرمایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے گے۔ امام سے مراد یہ ہے کہ یہ مراد نہیں کہ امامت اس کو چاہیے، کوئی حکومت اقتدار چاہیے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو میری اولاد ہو، نیک اولاد ہو، تو جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس کی اولاد ساری وہ نیکوکاروں میں سے ہوگی، تو ان کا وہ امام بن کے اٹھے گا کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، پڑپوتے ہیں، پوری اولاد اس کی چل رہی ہے، سب کی سب جو ہے وہ نیکوں میں سے ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امامت دے دیا۔ انہی لوگوں کو ان کے صبر و استقامت کی بدولت جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اور اس میں دعائے خیر و سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، فرشتے استقبال کریں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور بہترین جائے قیام ہوگی۔ تو اے میرے نبی، آپ کفار قریش سے کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے تو تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، پس اب جب کہ تم نے رسول اور قرآن کی تکذیب کر دی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور بھگتنی ہوگی۔ تو یہ دھمکی بھی دے دی ان لوگوں کو، ان کفار کو، کہ دیکھو تمہارا وہ معاملہ قریب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ تمہیں جلد کر دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، مکی سورت ہے، 227 اس کی آیات ہیں۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسین میم، یہ سورت اس قرآن کی آیتیں ہیں جو ہر بات کو بیان کرتا ہے۔ شاید آپ اپنی جان ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ کفار ایمان نہیں لاتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت للعالمین کی صفت کہ آپ کو یہی دکھ ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا، روتے تھے اس کے اوپر کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ سب ایسے ہی مر جائیں گے ہدایت کے بغیر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے، باقی کام جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم دیکھیں گے، آپ اس پہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے سامنے آسمان سے ایک نشانی اتار دیں، بس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ ان کی تکبر، ہٹ دھرمی۔ بس اب جب کہ انہوں نے جھٹلا دیا تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ تو اب یہ حشر کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں گے کہ اب ان کا معاملہ بہت جلد اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا۔ کیا وہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کتنے سارے عمدہ پودے اگائے ہیں؟ اللہ کی نعمت ہے، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہی زبردست بے حد مہربان ہے۔ تو
تو یہ وہ آیت بار بار آئے گی اس صورت میں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں ایک نشانی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی وہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور فرمایا جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ہماری گرفت سے ڈرتا نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ گھٹ جائے گا، میری زبان نہیں چلے گی، اس لیے تو ہارون کو بھی اپنا رسول بنا دے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میں بول نہیں سکتا، لکنت ہے، تو ہو سکتا ہے پرابلم ہو مجھے بولنے میں، تو ہارون کو بنا دیجئے میرے ساتھ کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے اور ہم آرام سے بات کر سکیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، اور مجھ پر ان کے بارے میں ایک گناہ کا الزام بھی ہے، اس لیے وہ ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ جو ان کے ہاتھ سے بندہ مارا گیا تھا وہاں پر قبطی، تو اب ان کو اس کا ڈر بھی تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو پولیس پکڑ لے گی کہ ہاں بھائی آ جاؤ، تو تمہارا تو اس میں نام لکھا ہوا ہے لسٹ میں، تو اسی لیے پھر وہ پکڑے جائیں گے۔ تو یہ بھی ڈر تھا کہ اب پھر میں کیا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، نہ وہ آپ کو کچھ کہیں گے، نہ ماریں گے، نہ پیٹیں گے، نہ قتل کریں گے۔ اب آپ مطمئن رہیں، جائیے، آپ دونوں میرے معجزات لے کر جائیے، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ سب کی گفتگو سنیں گے۔ تو اللہ نے کتنا یقین دلایا کہ آپ جائیے، جا کر بات کیجیے، ہم سن رہے ہیں، ہم آپ کی ایک ایک بات سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں، اگر انہوں نے کچھ کیا آپ کے ساتھ تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ بس آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے اور اس سے کہیے ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ تو فرعون نے کہا کیا جب تم ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ تم نے اپنے عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے تھے، اور تم وہ کام کر گئے تھے جو تم نے کیا تھا، اور تم تھے ہی ناشکرے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اپنے احسانات جتا رہا ہے، دیکھو میں نے تمہیں پالا تھا، اپنے گھر میں تمہیں پالا تھا، اور پھر میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور تم ایک بندہ مار کے بھاگ لیے، تو اب دیکھو، تو وہ سارے احسانات جتا رہا ہے۔ تو اب موسیٰ نے کہا کہ میں تو غلطی میں کر بیٹھا تھا، کیا کروں، یہ تو نہیں کہہ سکتے میں نے نہیں کیا، لیکن کہا، انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ تو غلطی میں تھا۔ اب یہ تو نہیں مر کہ گھوسے سے بندہ ہی مر جائے گا، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، تو وہ بس ایسا زبردست لگا یا ایسی نازک جگہ پہ لگا کہ وہ بندہ مر گیا۔ تو ایک نادانستگی تھی، غلطی تھی، صرف جان بوجھ کے تو مارنے کا مقصد ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ایک گھوسے سے بندہ مرتا ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ نے کہا یہ تو غلطی سے ہو گیا۔ پھر جب مجھے تمہارا ڈر ہوا تو تمہارے پاس سے میں بھاگ نکلا، تو چلا گیا تھا، پھر اسی جگہ چلا گیا جہاں تمہاری حکومت نہیں تھی، اسی لیے آرام سے رہا، پکڑ لیتے، آ جاتے، پکڑ لیتے مجھے۔ تو میرے رب نے مجھے علم و حکمت عطا کی، مجھے اپنے رسولوں میں سے بنا لیا، اور وہ ایک نعمت تھی جس کا تم احسان جتا رہے ہو، اس کا سبب یہ تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ یہ ہے تم جو مجھ پہ احسان کر رہے ہو، کیوں؟ احسان نہیں ہے، تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، یہ ہے اصل وجہ، جس کی وجہ سے تم نے مجھے پال لیا، تو آج مجھ پر احسان جتا رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی اس کو جواب دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ چلو اصل مسئلے کی طرف آؤ۔ فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا رب ہے، کون ہے یہ بتاؤ؟ تو موسیٰ نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو تم مانو تو تمام کائنات کا، زمین و آسمان میں سب کچھ، جو کچھ بھی ہے تیرے سمیت سب کا رب وہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی جامع بات کہہ دی۔ تو فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم اس کی بات سن رہے ہو؟ سنو اس کی بات ذرا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا کا رب ہے۔ تو فرعون نے کہا جب انسان کے پاس جب جواب نہیں ہوتا نا تو پھر وہ گالیوں پہ آ جاتا ہے، دھمکیوں پر آ جاتا ہے۔ یہی فرعون کے ساتھ ہوا کہ اب اس کے پاس جواب تو تھا نہیں۔ کیا کہتا ہے کہ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا ہے نا یہ پاگل ہے، واقعی پاگل ہے، اب کوئی جواب نہیں ہے تو گالیاں دے رہا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب دونوں کے درمیان پائی جانے والے ہر چیز کا رب ہے، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو۔
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تمام صفات بیان کر رہے ہیں. پہلی میں فرمایا کہ وہ تمام آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا خالق ہے. دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارا بھی اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے. تیسری آیت میں فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز کا رب ہے. لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئے. ایسا بالکل کن ذہن تھا کہ اس کو بات سے میں نہیں آئی. الٹا کہہ رہا ہے یہ تو پاگل بنا دیا. اور آگے کیا بولتا ہے پھر؟ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کوئی اور معبود بنایا تو تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. دھمکیاں شروع ہو گئی. اب جواب کوئی نہیں اس کے پاس. موسیٰ نے کہا اگرچہ میں کوئی واضح دلیل لے آؤں تو بھی جیل میں ڈالو گے؟ تو اچھا ٹھیک ہے لاؤ. پھر فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو لاؤ پھر کیا چیز ہے تمہارے پاس. تو چنانچہ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اچانک اژدہا بن گئی. اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو اچانک دیکھنے والوں کو زبردست سفید خوبصورت چمکدار ہاتھ نظر آنے لگا. تو فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا, اپنے سرداروں سے ارد گرد جو موجود تھے, یہ تو بڑا یقیناً ماہر جادوگر ہے, دیکھو تو صحیح اس کا جادو, اور اپنی جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتا ہے. اب تم لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو بتاؤ؟ اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے. تو سرداروں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیجئے اور شہروں میں سے اپنے نمائندے بھیج دیجئے اور جو آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں. تو جائیے اب یہ انتظام کیجیے, ان کو تو بند کر دیں اور باقی جتنے بھی جادوگر ہیں تاکہ آ کے اس کا مقابلہ کریں. اور لوگوں نے اعلان کر دیا کہ تم لوگ سب جمع ہو رہے ہو تاکہ جب ہم جادوگروں کو غالب ہوتا دیکھ لیں تو انہی کی پیروی کریں. اس کو یقین تھا کہ میرے جادوگر جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے. بس جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا بتاؤ, کچھ دو گے بھی کہ نہیں, ایسی خالی ٹرخا دو گے؟ تو فرعون نے کہا ہاں, اور تب تم سب میرے مقرب درباریوں میں سے بن جاؤ گے. اسٹیٹس دوں گا, ایڈوائزر بنا دوں گا, تمہیں اپنا مشیر, اپنا وزیر, اپنا کبیر بنا دوں گا. اس نے ان کو لالچ دے دیا. تو موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو کچھ پیش کرنا ہے پیش کرو, باتیں مت بناؤ, چلو کام کی بات کرو. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہا کہ فرعون کی عزت و بزرگی کی قسم ہم یقیناً غالب ہوں گے. ظاہر فرعون کو خدا مان رہے تھے اس وقت تک, اسی لیے انہوں نے کہا کہ فرعون کی قسم ہم غالب ہوں گے. اور جادوگر تب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پرفریب کرتبوں کو نگلتی چلی گئی. وہ لاٹھی سب کچھ ہڑپ کر گئی, سب کچھ کھا گئی. تو کیا ہوا پھر؟ جادوگر سجدے میں چلے گئے, کہنے لگے ہم سب رب العالمین پر ایمان لے آئے, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اس لیے کہ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ جادوگر سمجھتے تھے, ایکسپرٹ تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. اگر یہ جادو ہوتا تو یہ بھی سرسراتا رہتا جیسے جیسے دوسری لاٹھیاں پھر رہی ہیں, رسیاں پھر رہی ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی اسی طرح پھرتی رہتی. لیکن جبکہ یہ وہ جادو نہیں تھا, معجزہ تھا, تو یہ سب کو ہڑپ کر گیا, سب کو کھا گیا. تو فرعون تو ایک دم پاگل ہو گیا. فرعون نے کہا تم لوگ مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے, یقیناً یہی تم سب کا استاد ہے, اسی نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے. نورا کشتی کرتے ہو تم, جسے تم سب کو جادو سکھایا ہے, تو اب قریب تم لوگ اپنا انجام دیکھ لو گے. اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا حشر کیا ہوگا. میں تم سب کے ایک ایک ہاتھ اور دوسری جانب سے ایک ایک پاؤں کاٹ کے تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. تو دیکھیں ظلم اس کا کہ ایک ایک ہاتھ بھی کاٹنا ہے, پاؤں بھی کاٹنا ہے, اور پھر سولی پہ چڑھانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی حرج نہیں, ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اپنے رب کے پاس جا کر لوٹ کر جانا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا, اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنے ایمان والے تھے کہ فوراً ایمان لے آئے, اللہ نے بھی ان کی شہادت قبول کر لی. اب اگلا مرحلہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے, اور ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وہی حکم دیا کہ آپ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چلے. بس اب وقت ہو چکا ہے, اب کافی ہو گیا, اب نکل جائیے. اس لیے کہ آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا, اور آپ کے پیچھے پیچھے فرعون بھی آئے گا, اس کا لشکر بھی آئے گا. اس کے بعد فرعون نے فوج جمع کرنے کے لیے شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دیے اس پیغام کے ساتھ کہ بنی اسرائیل ہمارے مقابلے میں بہت بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں, تھوڑے سے ہیں, ہم سب کو ان کو بالکل کرش کر دیں گے, ختم کر دیں گے. اور انہوں نے ہمارے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا ہے, ہم سب پوری طرح چوکنا ہیں, دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں.
بس ہم نے انہیں اس طرح ان کے باغات، چشموں، خزانوں اور عالیشان مکانات سے نکال باہر کیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ اب وہ چل پڑے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا اور ان تمام چیزوں کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی پلاننگ کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے سب نکل پڑے، پوری فوج، پورا لشکر کہ بنی اسرائیل کو پکڑنا ہے۔ اللہ نے ان سب کو ڈبو دیا اور وہی سب کچھ جو ہے ان کا خزانے، ان کے محل، ان کی حکومت، سب کچھ بنی اسرائیل کو مل گیا۔ بس وہ لوگ صبح کے وقت ان کے قریب پہنچ گئے۔ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب ہم یقیناً پکڑے گئے، اب تو مارے گئے، اب کیا ہوگا؟ سامنے تو سمندر ہے، پیچھے وہ فرعون اس کا لشکر ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ موسیٰ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے اس مرحلے میں، نہیں۔ تو ہم نے موسیٰ سے بدریہ وہی کہا کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر پر، پانی پر ماریے۔ انہیں ایسا ہی کیا، سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا، دو حصوں میں الگ الگ ہو گیا۔ پھٹ گیا تو فرمائے کہ ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا اور ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے۔ تو اس طرح پھر وہ جو دریا تھا وہ ظاہر ہے کہ کافی گہرا پانی ہوگا، اب زمین تو کافی نیچے ہوگی، تو اسی لیے وہ پہاڑ کے مانند جو ہے وہ پانی ادھر بھی کھڑا ہو گیا اور ادھر بھی کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی رکاوٹ ہو۔ وہ پانی اللہ کا حکم ہے پانی کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، وہ ہٹ گیا، اب بیچ میں راستے نکل آئے۔ اور جیسے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا ہے کہ وہاں پہ بالکل خشک راستے، کوئی کیچڑ نہیں، کوئی دلدل نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں، آرام سے چلتے بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اس طرح فرمائے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، سب بچ گئے، پھر دوسروں کو ڈبو دیا اور پیچھے فرعون اس کا لشکر آیا اور اس نے جیسے ہی قدم رکھا اندر گھسے، بیچ میں آئے، ادھر سے اللہ نے کہا کہ پانی سے مل جاؤ، اور پانی دونوں اس کے پاٹ مل گئے اور وہ سب کچھ سب ڈوب گئے، سب پانی میں گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیہ، یقین اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرکین ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا اور بے حد مہربان ہے۔ اب اگلا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ ان کافروں کو ابراہیم کا واقعہ سنا دیجیے۔ جب انہوں نے اپنے باپ، اپنی قوم سے پوچھا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہی کی مجاوری کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں ان کو۔ ابراہیم نے پوچھا تب تم جب انہیں پکارتے ہو تو کیا تمہاری بات سنتے ہیں؟ کان ہیں ان کے، سنتے ہیں، یا وہ تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا، ہم وہی کر رہے ہیں، بس اندھے بہرے، جو وہ کرتے تھے وہی ہم کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ سنتے ہیں نہیں سنتے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، تم اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا، بے شک وہ تمام میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، وہ ہے میرا دوست، اس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ سب میرے دشمن ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، یہ ہے میرے رب کی صفات۔ تمہارا یہ تو بت جو ہے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، دیکھو میرا رب کیا کچھ کرتا ہے۔ تو اپنے رب کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے اور مجھے وہ رہنمائی دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، تو وہ کہیں نعوذ باللہ بیکار نہیں ہے، بلکہ وہ کتنا میرے لیے فائدہ دیکھتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ وہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا دیتا ہے، نہیں، اس لیے کہ کوئی بھی بری بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جاتی، اسی لیے کہا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، تو بیماری اپنی طرف منسوب کی، باقی چیزیں اللہ کی طرف۔ اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی کیسی زبردست صفات بیان کی۔ پھر دعا کی اپنے رب سے، اے میرے رب مجھے علم و حکمت عطا کر، اور قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، مجھے نعمتوں والی جنت کے حقداروں میں بنا دے، میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ تو یہ ان کا پہلا وہ
معاملہ تھا کہ جب انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، دعا کروں گا، تو یہی فرما رہے ہیں کہ میرے باپ کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اور جس دن وہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا مت کیجئے، میری رسوائی نہ ہو قیامت کے دن کہ ادھر میرا باپ کھڑا ہوا ہے جہنم میں، ادھر میں دوسری طرف کھڑا ہوں، تو ظاہر رسوائی ہوگی کہ میرا باپ جو ہے وہ کیسے جہنم میں جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی رسوائی نہیں ہوگی، اور پھر ان کے باپ کو بالکل ایک بجو بنا دیا، اور پھر کہا یہ ہے تمہارا باپ، اور اٹھا کے پھر جہنم میں پھینک دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ان کا باپ تھا۔ اللہ نے کیسا ان کو عزت دے دی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس آدمی کے جو گناہوں سے پاک دل لیے اللہ کے سامنے آئے گا۔ قلب منیب وہ ہے، قلب سلیم وہ ہے اللہ کے ہاں جس کی اصل بات سنی جائے گی، جس کے لیے راستہ ہے، باقی اور کوئی چیز کام نہیں، نہ مال نہ اولاد، سب بیکار ہے۔ اور متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے لیے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ معبودان باطل جن کی تم پرستش کرتے تھے بجائے اللہ کے، کیا وہ جھوٹے معبود اور جہنم میں منہ کے بل ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر بھی سب اسی میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس میں جب اپنے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے تو کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو بڑی کھلی گمراہی میں تھے کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، تو یہ اب وہاں پہ لڑیں گے ان سے جہنم میں، اور کہیں گے تم نے جو ہمیں ورگلایا ہے، بہکایا ہے، ہم سمجھتے تم ہی خدا ہو، اور ہمیں تو بڑے مجرموں نے گمراہ کیا تھا، بس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی مخلص دوست ہے، کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جاتے تو ایمان لے آتے۔ یہی حسرت، یہی تمنا ان کو رہے گی، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرکین ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا، بے حد مہربان ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں دعوت و تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ لوگوں نے کہا کیا ہم تم پر ایمان نہیں آئے؟ حالانکہ تمہارے پیروکار تو انتہائی گھٹیا لوگ ہیں۔ یہ ان کا تکبر کہ جو نبی کے ساتھ ہیں، ہمیشہ نبی کے ساتھ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، تو ان گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے مجھے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، گھٹیا ہیں یا بڑھیا ہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، ان کے اعمال کا حساب تو صرف میرا رب لے گا۔ کاش تم اتنی بات سمجھ جاتے، اور مومنوں کو میں نہیں بھگا سکتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ تم چلے جاؤ، میں تو صرف اللہ کے عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اے نوح اگر تم دعوت و تبلیغ سے باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے اللہ سے دعا کی میرے رب میری قوم نے مجھے اکثر جھٹلا دیا، اب تھک گئے، تو اسی لیے اللہ سے دعا کر دی، تو اب تو ہی میرے ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھی جو مومن ہیں انہیں بچا لے۔ بس ہم نے انہیں ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور اس کے بعد باقی سب لوگوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا، بے حد مہربان ہے۔ اس کے بعد قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی۔ جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اور میں دعوت و تبلیغ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار عمارت بناتے ہو جس کا کوئی حاصل نہیں ہے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، اور عالیشان محل بناتے ہو جیسے تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہو گے، کبھی تمہیں جانا نہیں ہے یہاں سے۔ جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو بڑی ظالمانہ گرفت کرتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے تمہاری۔
اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں دی ہیں جن کا تمہیں علم ہے، تمہیں چوپائے دیے، اولاد دی، باغات، چشمے دیے، بے شک میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کس طرح سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کو گنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو مرضی کہتے رہو، ہم تو اسی پر ہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، کوئی عذاب نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ بس ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا نہایت مہربان ہے۔ اور اس کے بعد پھر قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تبلیغ و دعوت کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم لوگ داد عیش دینے کے لیے یہاں کی نعمتوں میں امن و سکون کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں میں، چشموں میں، کھیتوں میں، کھجوروں میں، جن کے خوشے رس بھرے پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، اور تم پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر فخر و مباحات کے لیے گھر بناتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ یہ بھی خوبی عیاش قوم تھی، اور انہوں نے بھی ان کا ایک طریقہ یہی تھا کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس میں گھر بناتے تھے۔ آج بھی ان کے یہ نشانات موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اور حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت مت کرو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو سحر زدہ ہو، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سارے نے کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کا ایک دن ہے، تمہارے پینے کا بھی ایک مقرر دن ہے، اور تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو لیکن یہ نہیں مانے یہ بدبخت، لیکن انہیں اس کے پاؤں کاٹ دیے کہ اللہ کا عذاب دیکھ کر اپنی حرکت پر پشیمان ہوئے، بس عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا بے حد مہربان ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میں بے شک تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں تبلیغ کے مقام میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کی ذمہ ہے۔ کیا تم سارے جہان والوں میں سے مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ تو یہ ان کی مذموم حرکت جس کا بار بار اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، ان کو عار دلایا ہے۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تم ان نصیحتوں سے باز نہ آئے نا تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ لوط نے کہا مجھے تمہارے اس کار بد سے شدید نفرت ہے، میرے رب مجھے اور میرے خاندان کو ان کی کرتوتوں کے انجام سے بچا لے۔ بس ہم نے انہیں ان کے خاندان کے تمام افراد کو بچا لیا سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ گئی تھی، یعنی ان کی بیوی۔ باقی تمام کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر پتھروں کی بارش کر دی، بس بہت بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر ہوئی۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا بے حد مہربان ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایکا کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں تم سے دعوت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تم لوگ پورا ناپو اور کسی کو خسارے میں مت ڈالو، اور درست ترازو سے وزن کرو۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، اپنی تول کو ہی خراب کر لینا، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور گزرے ہوئے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی نبی کو خام خواہ یہ کہنا کہ یہ تو مسحور ہے، کسی نے جادو کیا ہے اس کے اوپر، اور تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اور ہم تمہیں ایک جھوٹا آدمی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ صاف انکار ہے۔
اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا دو. یہ بھی کفار مکہ نے بھی یہی کہا تھا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہدایت دے دو, اللہ سے ہماری ہدایت مانگو, نہیں, ہمارے اوپر ایک ٹکڑا گرا دو. تو شعیب نے کہا کہ میرا رب تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے, اسے پتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہیں کب عذاب چاہیے, سب وہ جانتا ہے. پس جب ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو سائے کے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا. بے شک وہ بڑے خطرناک دن کا عذاب تھا. بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے, لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں. بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا, بے حد مہربان ہے. یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے. اسے روح الامین جبریل نے اتارا ہے آپ کے دل پر, تاکہ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں, صاف ستھری عربی زبان میں. اور یہ بات اگلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے. کیا مشرکین مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ یہ قرآن کا مکمل تعارف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے وہ کتاب جو جبریل لائے, رسول اللہ کے دل پر اتاری اور عربی زبان میں ہے, اور اس کو تم کیا اس سے پہلے والے بھی جانتے ہیں. اور اگر ہم کسی عجمی پر اتار دیتے جو انہیں پڑھ کر سنا دیتا تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے, کہتے یہ تو عجمی ہے. اسی لیے ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے. ہم نے اس قرآن کو مجرموں کے دلوں سے اسی طرح بے اثر کیے گزار دیا ہے کہ وہ لوگ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اسی لیے جب عذاب آئے گا تب پتہ چلے گا. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, جو ان پر اچانک نازل ہو جائے گا اور وہ لوگ اس کا احساس بھی نہ کر پائیں گے. تب کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا آپ نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک دنیا میں عیش کرنے دیں, پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا, تو ان کی عیش پرستی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اور ہم نے اس بستی کو بھی ہلاک کرنے سے پہلے ڈرانے والے بھیجے ہیں یاد دہانی کے لیے, اور ہم ظالم نہیں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف کے مطابق ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا ہے تاکہ ان کو وہ بتائے. اس کے بغیر اللہ نے کسی کو ہلاک نہیں کیا. اور اس قرآن کو شیطانوں نے نازل نہیں کیا, نہ ان کے لیے مناسب ہے, نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی شیطان کا کام نہیں ہے, یہ تو اللہ نے جبریل کے ذریعے بھیجا ہے. وہ تو بلا شبہ قرآن سننے سے روک دیے گئے ہیں, تو وہ تو سن ہی نہیں سکتے. وہ تو سننے کے بجائے بھاگتے ہیں قرآن سن کے. شیطان کہاں سن سکتا ہے؟ اسی لیے وہ اس کا تو کام ہی نہیں ہے. پھر یہ تو فرمایا کہ پس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریے, ورنہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیے گا جنہیں عذاب دیا جائے گا. اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. دعوت کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو اپنے گھر والوں کو دی, اپنے گھر کے جو قریبی تھے, اور اس کے بعد کہا اب اپنے رشتہ داروں کو جو قریبی رشتہ دار ہیں. تو یہی ہے دعوت کا اصول کہ دعوت پہلے اپنے گھر سے شروع کی جاتی ہے. خود تو ہم چلا کاٹنے کے لیے امریکہ پہنچ گئے, بیوی بچے وہیں بیٹھے ہوئے اسی طرح, وہ بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں ٹی وی کے سامنے. تو دعوت کس کو دینی تھی؟ اپنے گھر کو پہلے تو دینی تھی. پہلے ان کی تو اصلاح کرتے. تم نکل گئے وہاں پہ کہ چلو جی باقی دنیا کو جا کے ہم دعوت دیں, تو یہ تو طریقہ نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو دعوت دیجیے, اور جو مومن آپ کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے. اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں. اور آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو زبردست اور بے حد مہربان ہے, جو آپ کو دیکھ رہا ہے جب آپ نماز کے لیے تنہا کھڑے ہوتے ہیں, اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بے شک وہ بڑا سننے والا, ہر بات کو جاننے والا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اطمینان اور سکون کی بات ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر بڑے جھوٹے اور بڑے بدکار پر اترتے ہیں. وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں, ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. تو یہ ہے شیاطین کا معاملہ, جو کہ اس طرح چاہتے ہیں کہ لوگوں کو برگلائیں, بہکائیں, غلط راستے پر لے جائیں. اور انہی کے بارے سے ایک اور چیز بھی فرما دی کہ جو کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاعر ہے,
شاعری کرتا ہے تو اس کا بھی فتوا دیا. اور شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیا آپ دیکھتے نہیں وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں, کبھی زمین پر ہیں تو کبھی آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں, تو کبھی فلاں کی اور کبھی فلاں کی بات کر رہے ہیں, ان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں, کبھی کہیں ہیں تو کبھی کہیں, اور جو نہیں کرتے اس کا دعویٰ کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, انہوں نے عمل صالح کیا, اللہ کو خوب یاد کیا, ان پر ظلم ہوا تو صرف بدلہ لے لیا, اور ہم قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس انجام کو پہنچیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شعراء کی نفی کی ہے جو اپنے کفر اور اپنی گمراہی کو پھیلاتے ہیں اپنی شعر و شاعری سے. اس کے مقابلے میں جو نیک تھے عبداللہ ابن رواحہ ہیں, حسان ابن ثابت ہیں, کعب ابن مالک ہیں, کعب ابن زہیر ہیں, یہ وہ تھے اللہ کے لیے جن کی شاعری خالص شاعری تھی اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. تو ان کو استثناء کرنا, یہ لوگ مستثنیٰ ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ غلط راستوں پر چل رہے ہیں. تو یہاں یہ سورۃ الشعراء مکمل ہوتی ہے. اب آئیے سورۃ النمل, مکی سورت ہے, 93 اس کی آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشری للمؤمنین. طاسین یہ سورت قرآن اور ایک کھلی کتاب کی آیتیں ہیں. ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم انہوں نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے, بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے, اور آخرت میں وہی لوگ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اور آپ کو قرآن اس ذات برحق کی طرف سے دیا جاتا ہے جو بڑی حکمت والا ہے, ہر بات کو جاننے والا ہے. تو ان آیات میں قرآن کی صفات بیان کر دی گئی کہ پہلی کہ آپ لوگوں کو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن بھی دیگر آسمانی کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے جس کو ماننا ہے اللہ کی طرف سے ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل واضح ہے, کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تمہارے لیے سلح تاکہ تم تاب سکو. جب موسیٰ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ ذات جو آگ میں ہے, جو اس کے ارد گرد ہے, اور وہ پاک و بے عیب ہے, وہ اللہ جو رب العالمین ہے. اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو زبردست بڑی حکمت والا ہے, اور آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے. بس جب انہوں نے اسے ہلتے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو تو پیٹ پھینک کر بھاگ پڑے, اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. یہ انسان تو تھے ہی نا, جب دیکھا کہ وہ تو سانپ بن گیا تو ایک دم انسانی فطرت غالب آ گئی, بھاگ پڑے وہاں سے دیکھتے ہی اس کو. تو فرمایا کہ اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ ڈریے نہیں. ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے, میرے رسول ڈرتے نہیں ہیں. کیا کیا آپ نے؟ آئیے اس کو پکڑ لیجیے, پھر لاٹھی بن جائے گا. اللہ یہ کہ کسی نے ظلم کیا ہو پھر برائی کے بعد تائب ہو کر اچھا کام کیا ہو تو میں بے شک بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہوں. اور آپ اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں ڈالیے, وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار نکلے گا. یہ 2 نشانیاں ہیں 9 نشانیوں میں سے, جنہیں لے کر آپ کو فرعون اور اس کے قوم کے پاس جانا ہے, اس لیے کہ وہ لوگ سرکش و نافرمان ہو چکے ہیں. پر جب ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں پہنچ گئیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے فوراً, جیسے کہ ہم پچھلی سورہ شعراء میں بھی پڑھ چکے ہیں, اس سے پہلے بھی. اور ان نشانیوں کو انہوں نے ظلم و سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا, حالانکہ ان کا باطن ان کی صداقت کا یقین کر چکا تھا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, اور ہم نے داؤد و سلیمان کو علم دیا. دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کر, کیا کیا اللہ نے نعمتیں دی تھیں ان کو. اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. انہوں نے کہا اے لوگوں, ہمیں چڑیوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے, یعنی پرندوں کی باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں, اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے, بے شک اللہ کا یہ نمایاں فضل ہے. اور سلیمان کے لیے جنوں, انسانوں اور پرندوں پر مشتمل بہت سے لشکر جمع کر دیں. لشکر تھے ان کے,
ایک میں جن ہیں، ایک میں انسان ہیں، ایک میں پرندے ہیں، ایک میں حیوانات ہیں، وہ پورے کے پورے لشکر ہیں. یہاں تک کہ ایک بار جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، او چیونٹیوں، تم سب جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر کے افراد کہیں تمہیں رون نہ ڈالیں، کچل نہ دے. سلیمان نے سن لیا. سلیمان علیہ السلام، چونٹی کی آواز، چونٹی کی بات. تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. کتنی نعمتیں ہیں تیری جو تو نے مجھے اور میرے باپ ماں کو دی ہیں. ایسے نیک کام کروں جسے تو پسند کرتا ہے. مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اکڑ جاتے کہ دیکھو میری سلطنت، میری لشکر، میرا یہ میرا وہ. نہیں، فوراً اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے سر بسجود. وہ تفقد الطیر، اور چڑیوں کا، پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ غائب ہے؟ حاضری لگ رہی ہے دربار میں، حاضری لگ گئی. کون ہے کون نہیں ہے بتاؤ. جی وہ ہدہد غائب ہے. کہاں گیا بتاؤ. میں یقینوں سے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. اتنا سخت دیکھ لیجئے کہ وہ وہاں پر ڈسپلن ہے، دربار ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. یا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح عذر پیش کرے، کوئی کام تھا، کوئی شرعی عذر تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو ذبح کر دوں گا. تو اب کیا کریں؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس نے آ کر مجھے وہ خبر معلوم ہوئی جو آپ کو نہیں معلوم. میں خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. کوئی اس وقت نیوز ایجنسی تو تھی نہیں، تو یہ خبر لے کر آئے ہیں حضرت سلیمان کے پاس. وہ کیا ہے؟ شہر سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. میں نے ایک عورت کو ان پر حکمرانی کرتے پایا ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے ہر چیز دی گئی ہے. اس کے پاس بڑا تخت شاہی ہے. بہت زبردست چیزیں جو حدود نے دیکھی ہے، نوٹ کی ہے، بتا دی. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے آفتاب کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے. یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ، اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے، انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، پس وہ گمراہ ہو گئے. اسی لیے اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے، اور جو ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، جنہیں ظاہر کرتے ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ دیکھ لیجیے ہدہد بھی کتنا موحد تھا، پکا سلفی تھا کہ نہیں تھا؟ پکا موحد، کہ اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ لوگ دیکھیں شرک کرتے ہیں، اللہ کے بجائے یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ ان کو کچھ نہیں دے رہا. کتنا پکا موحد تھا وہ ہدہد بھی، اپنی فطرت پر تھا. فطرت پہ جو ہوگا وہ صحیح ہوگا. تو یہی وہ بیان کر رہا ہے. اور جو تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، جنہیں ظاہر کرتے ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. تو یہ سجدہ تلاوت یہاں پر آ گیا. یہاں پہ پھر حدود کی تقریر ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھیں گے تم سچے ہو یا جھوٹے. یقین نہیں آیا، اب چیکنگ بھی ہوگی. تو میرا یہ خط لے کر جاؤ، ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان سے الگ ہو جاؤ، دیکھو کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ اب پیغام رسانی بھی حدود کے ذریعے ہو رہی ہے. تو کس لیے؟ یہی ہے کہ حدود کو مارنے سے منع کیا ہے. تو دیکھو کیا فیصلہ کرتے ہیں. ملکہ سبا نے خط پڑھنے کے بعد کہا، اے سرداران قوم، میری طرف ایک اہم خط پھینکا گیا ہے. اب خط پہنچ گیا ملکہ کے پاس.
اب وہ پڑھ کے پوچھ رہی اب کیا کریں کہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے, وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے لکھا گیا تھا. اس وقت بھی یہ بسم اللہ موجود تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی, اور اس میں لکھا ہے کہ تم لوگ مجھ سے اونچے مت بناؤ, اطاعت گزار بن کر میرے پاس آ جاؤ, میری اطاعت قبول کرو. ملکہ نے کہا اے سرداران قوم, اس قوم میں مجھے اپنا مشورہ دو اس معاملے میں کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی یہاں تک کہ تم میری رائے سے موافقت کرو. تم دیکھو, مشورہ دو, پھر دیکھتے ہیں. سرداروں نے کہا ہم لوگ طاقت والے ہیں, زبردست لڑنے والے ہیں, اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ خود ہی غور و فکر کر لیجئے کہ ہمیں کیا حکم دینا چاہیں گے. یعنی اگر لڑائی ہے تو ہم بھی تیار ہیں, ہم بھی جنگ کریں گے, ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, ہم بھی ایک جو سپر پاور ہیں, تو ہم تیار ہیں. تو اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں فوجی کے ذریعے داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں, وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں, اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. اسی لیے اگر یہ فوجیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا, اس کے بعد وہاں تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, لوگ مارے جائیں گے. تو عقل مند تھی, اسی لیے اس نے کہا کہ نہیں, فوج یا جنگ حل نہیں ہے, بلکہ کیا کروں. اس نے دیکھی کتنی عقل مندی سے کیا کیا کہ میں ان کے پاس ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں, ایک بڑا ہی قیمتی ہدیہ بھیجتی ہوں, اور پھر دیکھتے ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لاتے ہیں. جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم لوگ مجھے مال دینا چاہتے ہو؟ مجھے مال کی ضرورت ہے کوئی؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے, بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے پر خوش ہوتے رہو. یعنی کہ تمہیں بڑا مان ہے کہ بڑا زبردست, یہ تو سب چیزیں میرے پاس موجود ہیں, تو تم ان کے پاس لوٹ جاؤ, ہم ان پر ایسی فوجوں کے ذریعے سے حملہ کریں گے جس کی وہ تاب نہ لا سکیں گے, انہیں وہیں ذلیل و خوار بنا کر نکال دیں گے. دھمکی دے دی پھر سلیمان علیہ السلام نے کہ ہم پھر دیکھ لیں گے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار, تم میں سے کون اس کا تخت شاہی میرے پاس اس سے پہلے لے کر آ سکتا ہے کہ وہ میرے پاس اطاعت گزار بن کر آئیں. تو یہ اب ابتدا ہو رہی ہے کہ پہلے مرحلے میں کہ جاؤ, وہ میرا اس کا جو تخت ہے شاہی, جو حدود نے کہا تھا نا کہ لہا عرش عظیم, بڑا زبردست اس کا تخت ہے, تو جاؤ لے کر آؤ. لے آؤ. پھر کون لائے گا؟ پوچھا. ظاہر جن بھی موجود ہیں, انسان بھی موجود ہیں, کیا کچھ نہیں ان کے پاس, کوئی ضرورت ہی نہیں ان کو کوئی سوچنے کی. تو ایک دیو ہے کہ جن نے کہا میں آپ کے پاس اسے اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی مجلس برخاست کریں, میں اس کام کی طاقت رکھتا ہوں, اسے پوری امانت کے ساتھ لے آؤں. کہاں دیکھیں, وہ یمن میں بیٹھی ہے ملکہ, اور یہ شام میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں پورا جزیرہ عرب ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا, لاؤں گا اور آپ کو سامنے رکھ دوں گا. تو لیکن ایک اور بھی آگے ہوا. اس آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ سکتا ہوں. یہ دیکھیے, پلک جھپکنے سے پہلے, بس اسے یوں اٹھایا یوں رکھ دیا, یہ تھا. اور یہ علم والا ہے, اسی لیے فرمایا کہ جس کے پاس علم تھا, کتاب کا علم تھا, اللہ کی کتاب کا علم تھا. تو یہ فرمایا کہ تو ہو گیا. پھر جب سلیمان نے اس تخت شاہی کو اپنے پاس سامنے رکھے دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزما کر دیکھے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جو آدمی شکر ادا کرتا ہے وہ حقیقت اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے, اور جو ناشکری کرتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ میرا رب بے نیاز کرم والا ہے. تو یہی ہوا کہ اس بندے نے جیسے ہی اس نے کہا پلک جھپکنے کی کہ ادھر آپ کی آنکھ جھپکے گی, ادھر آپ کے سامنے ہوگا, یہی ہوا کہ اس نے وہاں سے اٹھایا, یمن سے اٹھایا, شام میں لا کر رکھ دیا. اتنی زبردست ٹیکنالوجی تو آج تک نہیں ہے, آج بھی کئی گھنٹے لگیں گے, لیکن اس وقت کی دیکھی اللہ نے کیسی زبردست اس کو طاقت دی تھی. یہ کون تھا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی وزیر تھا, آصف ابن برخیا نام بھی لکھا انہوں نے, اور وہ اس کے پاس علم بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے, وہی تھے, ان کا ہی معاملہ تھا, انہی کو اس طرح ذکر کیا گیا. واللہ عالم کون تھا, لیکن بعض لوگوں نے یہی کہا کہ وہ کوئی اور تھا, ان کے علاوہ کوئی شخص تھا. لیکن یہ دیکھیے کہ انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا, فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے کہ دیکھو کتنی بڑی نعمت مل گئی. کہ ایک صرف خواہش تھی
اتنے پلک جھپکنے میں وہ تخت وہاں سے یہاں آ گیا. اب وہ بھی آ گئی پیچھے پیچھے, ملکہ بھی آ گئی. تو انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ذرا ملکہ کی یہ تخت کی ظاہری شکل بدل دو, تھوڑی سی ٹیپ ٹاپ بدل دو, اس کی آگے پیچھے کر دو, اس لیے کہ ہم ظاہری شکل بدل ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی, اسے پہچان لے گی کہ نہیں, کہ یعنی کتنی عقل والی ہے وہ, یا ان لوگوں میں سے ہے جو اتنی سمجھ نہیں رکھتے. بس جب وہ آئی اس سے پوچھا گیا یہ تمہارا ہی تخت ہے, کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا ہوں بہو وہی ہے, کأنہ ہوں, یہ تو وہی ہے. تو ہمیں تو پہلے سے آپ کی برتری کا علم ہو چکا تھا اور آپ کے تابع فرمان ہو چکے تھے, تو لہذا یہ نہیں کہا کہ میرا ہے, یہ تو عقل مندی ہے اس کی. یہ کہتی کہ یہ میرا ہے وہ تم اٹھا کر لے آئے ہو, نہیں یہ نہیں کہا, یہ کہا کہ یہ تو واقعی وہی چیز ہے, ہوں بہو وہی ہے جو میرا تخت تھا وہاں پر یمن میں. تو یہی اس سے پتہ چل گیا کہ یہ عقل والی عورت, سمجھنے والی عورت ہے, بیوقوف نہیں ہے. ایک اور امتحان بھی لیا اور اسے ایمان لانے سے اب تک اس بات میں روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی اور وہ بے شک کافروں میں سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل کے اندر چلو, پر جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا. اب محل بھی حضرت سلیمان کا محل ہے یہ, تو وہاں پر وہ جیسے دیکھا تو وہاں پہ تو پانی ہی پانی تھا. تو اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی. اب ظاہر اسے پتا کہ پاؤں بھیگ جائیں گے, کپڑے بھیگ جائیں گے, تو اس نے اپنے کپڑے اوپر کر لیے. سلیمان نے کہا کہ یہ شیشے کا بنا ہوا ایک محل ہے جسے خوب چمکایا گیا ہے, یہ شیشے کا فرش ہے, پانی نیچے پانی ہے, اوپر فرش ہے. اور وہ نہیں سمجھ سکی, دھوکہ کھا گئی, وہ دھوکہ کھا گئی, یہاں پہ فیل ہو گئی. پہلے میں کامیاب رہی, یہاں فیل ہو گئی کہ سمجھ نہیں سکی کہ یہ پانی ہے یہ شیشہ ہے. تو اتنا چمکدار اور اتنا وہ شفاف شیشہ تھا کہ وہ سمجھی کہ یہ تو پانی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اسی لیے جلدی سے اس نے اپنے پائچے اوپر کیے کہیں وہ بھیگ نہ جائیں. تو ملکہ نے کہا میرے رب, میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خاطر اسلام کا اعلان کرتی ہوں. اور اس طرح اس نے اسلام قبول کر لیا, وہ مسلمان ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ ہیں وہ چیزیں جس سے وہ اس کے ملکہ کی بھی آنکھیں کھل گئیں. اس نے جو دیکھا تھا پہلے وہ سلیمان علیہ السلام کا خط جیسے اس نے پرندے نے لایا اور اس کی گود میں ڈال دیا, لو پڑھو. دوسرا وہ تھا کہ جو ہدیہ بھیجا تھا جو نے رد کر دیا, ہم نہیں لیتے, ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. تیسرا پھر وہ ہے کہ قاصدوں کا فلسطین واپس جانے سے کے بعد سلیمان علیہ السلام کی جو پاکیزہ زندگی کی اطلاع ملی تھی اس کو, اور یہی چیزیں پھر آخری یہ چیزیں دیکھ کر وہ واقعی ایمان لے آئی, وہ ان کی نبوت پر ایمان لے آئی اور وہ مسلمان ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر دیا. اس کے بعد پھر قوم سمود کا بھی تذکرہ آتا ہے اس صورت میں, اور ہم نے قوم سمود کو ہدایت کی, ان کے بھائی صالح کو بھیجا جنہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو. تو وہ دو گروہوں میں بٹ گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے. صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں, تم نیکی سے پہلے برائی کی طرف کیوں جلدی کرتے ہو؟ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ فوراً تم عذاب مانگنے لگتے ہو کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ. تو پہلے بھلائی مانگو, خیر مانگو اللہ سے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے بدشگونی لی ہے کہ تم لوگ منحوس لوگ ہو, تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ حضرت صالح کو. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے, بلکہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے. تو یہ نحوست میری وجہ سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور اس شہر میں ایسے 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح کی کوئی بات نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں بات کی کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم سب مل کر اسے اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت قتل کر دیں گے, پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ اس کے گھر والوں کی ہلاکت میں ہم شریک ہی نہیں تھے, ہم لوگ بالکل سچے ہیں. تو انہوں نے پورا ایک گینگ بنایا کہ سب مل کر صالح علیہ السلام کو مار ڈالے. اور پھر جب ان کے گھر والے پوچھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں کیا پتہ کس نے مارا. یہ ان کی سازش تھی اور انہیں ایک چال چلی, ہم نے بھی ایک تدبیر کی, انہیں اس کا احساس نہیں ہونے دیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی سازش کا کیا انجام ہوا. یہ جو انہیں سازش کی تھی اس کا کیا انجام ہوا. ہم نے انہیں ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا.
اب ان کے وہ گھر ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں. بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں, جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں, ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں, سمجھیں اس کو. اور وہ لوگ میرے عذاب, اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا اور وہ لوگ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور ہم نے لوط کو مبعوث کیا جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جان بوجھ کر بدکاری کرتے ہو, کیا تم لوگ شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہو, بالکل ہی جاہل لوگ ہو. تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ تم لوگ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو, بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں, بڑے ہی پاک باز ہیں, مقدس ہیں, نکالو ان کو یہاں سے. بس ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جانا مقدر کر دیا تھا, اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی جو ان سے ڈرائے جانے والوں کے حق میں بہت بری تھی. یہ بار بار تذکرہ فرمایا ان کے عذاب کا. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے بندوں پر جنہوں نے اس نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطل جنہیں مشرکین اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں؟ تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کیا وہ بہتر ہے کہ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ امن خلق السماوات والارض, یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے, تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی ہے, بس ہم نے اس کے ذریعے بارونق اور خوشنما باغات اگائے ہیں جن کے درختوں کو تم نہیں اگا سکتے تھے. کیا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود نے بھی یہ کام کیا ہے؟ در حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ راہ حق سے دور ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اوپر یہ الزامی سوالات کیے جا رہے ہیں کہ بتاؤ کہ ہے کوئی جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہو؟ یہ آسمان, یہ زمین, یہ آسمان سے جو باغات کے پانی اتار کے باغات پیدا کیے ہیں, یہ کون کر سکتا ہے؟ یا وہ ذات برحق بہتر ہے جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنائی ہے, اس میں نہریں جاری کی ہیں, اس میں پہاڑ بسا دیے ہیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی ہے. کیا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود نے بھی یہ کام کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر مشرک نادان ہیں, نہیں سمجھتے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں, سوچو, غور کرو. یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے, اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ لوگو تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. سوچو ذرا کہ یہ کون ہے اس مسکین کی, اس مضطر کی دعا سننے والا؟ یا وہ اللہ بہتر ہے جو سمندر اور خشکی کی تاریکی میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ اللہ ان کے جھوٹے معبودوں سے برتر و بالا ہے. یا وہ اللہ بہتر ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ کوئی ہے معبود؟ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو, لاؤ, کوئی دلیل سے بات کرو, ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے اور نہ انہیں معلوم ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. تو یہ ہے اصل چیز, یہ سب کچھ اللہ کا ہے. تو اس طرح ان کو بار بار یہ سوالیہ الزامی سوال کر کے پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ تو فرما دیا کہ نہیں, صرف یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم یکسر عاجز ہے, بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں, بلکہ اس سے اندھے ہیں. یہ تینوں سبب بتا دیے ان کے کہ ایک تو یہ ہے کہ جانتے ہی نہیں قیامت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. دوسری بات شک میں مبتلا ہے. تیسری بات اندھے ہیں, سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے, بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون, اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے, ہماری ہر ہڈی پسلی ختم ہو جائے گی, تو کیا ہم دوبارہ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے, دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ایسا وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے کیا گیا تھا
یہ تو پیسے لوگوں کی کہانیاں، قصے ہیں، افسانے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ مجرموں کے ساتھ کیسا انجام ہوتا رہا ہے، اور آپ ان پر غم مت کیجئے، ان کی سازش سے اپنا دل تنگ مت کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گا عذاب، کب آئے گی قیامت؟ آپ کہہ دیجئے جس عذاب کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو سکتا ہے اس کا بعض حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو، آ گیا ہے قریب، اب تم چھٹنے والے نہیں ہو۔ بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اور بے شک آپ کا رب وہ سب کچھ جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، جن کا وہ اعلان کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں جو چیز بھی پوشیدہ ہے وہ ان کی ایسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو ہر بات کو بیان کرتی ہے۔ ہر چیز اللہ نے لکھ رکھی ہے، کوئی چیز اس لوح محفوظ سے غائب نہیں ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے ان اکثر باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو ان کی جتنی بھی اختلافی باتیں ہیں یہ قرآن بیان کر رہا ہے، پڑھیں اس کو دیکھیں، سمجھیں، غور فکر کریں۔ اور بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنا فیصلہ صادق فرمائے گا، اور وہ زبردست ہر چیز جاننے والا ہے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ یقیناً صریح حق پر ہیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکیں گے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکیں گے جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیں گے، نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف ان کو سنائیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں۔ تو یہ ہے اس قابل کہ آپ کی بات کو سنیں، لیکن جو مشرکین ہیں وہ تو مردے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہیں سن سکتے، اس لیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو لہذا جن کے دل زندہ ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور وہی ہدایت پاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان کے سامنے قیامت آ جائے گی تو ہم زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ جو فرمایا ہے کہ چوپایا دابۃ الارض اسے کہا گیا ہے، تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی ابتدائی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور صبح کے وقت اچانک ایک جانور نکل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور دونوں نشانیاں ایک دوسرے سے قریب ہوں گی۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اس طرح سے وہ ایک جانور نکلے گا اور وہ پھر کیا کرے گا۔ بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ جو ہر ایک کی پیشانی پر وہ نشان لگا دے گا، کافر اور مسلمان کا۔ جو کافر ہے اس کے لیے خاص نشان ہوگا، جو مسلمان ہے اس کا خاص نشان ہوگا۔ تو بہرحال اس کی کوئی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے سوائے جو قرآن میں آیا ہے اور جو بعض روایات میں آیا ہے، تو وہ ہے بہرحال یہ ایک واضح سی بات ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو لہذا ہم اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے، نہ بتا سکتے ہیں، وہی چیز کہیں گے جو اللہ نے فرمائی ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور جس دن ہر امت میں سے ہم ایک گروہ ایسے لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر وہ صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے انہیں اچھی طرح جانا بھی نہیں تھا، یا پھر اور کیا کرتے رہے تھے۔ اور ان کے ظلم کے سبب ان پر جب عذاب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکیں گے، بولنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو ایماندار ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے تمام رہنے والے گھبرا پڑیں گے۔ تو سور کا ذکر فرمایا جیسے قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچا لے گا، سب کے سب اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ سور جو 2 بار پھونکا جائے گا، بعض نے کہا 3 مرتبہ، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ ہوگا، کہ ایک دفعہ تو پھونکا جائے گا تو جتنے بھی لوگ ہیں سب وہ ختم ہو جائیں گے، جو زندہ ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے، سب اپنے اپنے قبروں سے، اپنے اپنے مقامات سے سب کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ اسی کا ذکر یہاں فرمایا گیا۔ اور قیامت کا تذکرہ یوں فرمایا گیا
کہ اس دن آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، انہیں ساکن و جامد گمان کریں گے، حالانکہ وہ بادلوں کی سی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے وہ پہاڑ بھی۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہوگی جس نے ہر چیز کو مضبوط و محکم بنایا ہے۔ بے شک وہ تمہارے تمام کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ و معمول رہیں گے، اور جو لوگ برا عمل کریں گے وہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تمہیں تمہارے کیے ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرام بنا دیا ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا ہے آپ اسی کے مطابق اپنی دعوت دیتے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا ہے، فرمایا اور قرآن کی تلاوت کروں، بس جو شخص راہ راست پر چلے گا وہ اپنے ہی بھلائی کے لیے ایسا کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام تو سب لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، باقی میرا کام نہیں ہے، باقی تم بھگتو اس کو۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ تو یہی نشانیاں چاہے وہ قیامت کی نشانیاں ہوں یا پھر ان کے لیے عذاب کی نشانیاں ہوں، تو ان کو دھمکی دے دی گئی کہ بہت جلد تم دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ سورہ نمل مکمل ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ قصص سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق